السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ آج کی ویڈیو ہے عید کے چاند کے بارے میں۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ چاند کی رؤیت کی ہمارے اسلامی طریقہ کیا ہے اور سائنسی حقائق سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ چاند کتنی عمر کا ہو تو آپ کو نظر آئے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اصل میں ویڈیو سے جانے سے پہلے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ہر عید، خاص کر عید الفطر پہ کچھ نہ کچھ عید کا مسئلہ ہوتا ہے۔ 2 عیدیں ہوتی ہیں، بعض اوقات 3 تک بھی ہو جاتی ہیں، باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ ویڈیو دیکھیے اور ویڈیو کے بعد دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کافی معلومات ملیں گی، اور آپ یہ جتنے بھی آرگومنٹس یا اب وجوہات بتاتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے ان پہ ہنسی بھی اڑائیں ان کی، یا مذاق بھی اڑائیں۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو۔ جناب جی جناب، تو آپ جب دیکھتے ہیں چاند، اگر چاند ہو ایسے کہ 29 دنوں کے مہینے کا آپ کو اگر چاند نظر آئے، تو یہی باریک قسم کا بہت ہی چھوٹے جسامت کا آپ کو نظر آئے گا، اور بہت تھوڑے وقت کے لیے نظر آئے گا۔ تو یہ 29 دنوں کا چاند ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاند کے جو سائنسی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوتا یہ ہے جناب کہ اگر آپ دیکھیں تو چاند کے یہ فیزز ہوتے ہیں۔ شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ 26-27ویں رات کو جو ہے نا چاند بالکل چھپ جاتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو پھر 29ویں رات کو جو ہے نا، اگر 29 کا مہینہ ہو تو ایک باریک سی لکیر نظر آئے گی، اگر 30 کا ہو تو تھوڑا سا بڑے سی جسامت کا نظر آئے گا، کیونکہ چاند کی جیسے پیدائش کے بعد عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے، اس میں روشنی بھی زیادہ آتی ہے، اور زیادہ دیر تک آسمان پہ نظر بھی آتا ہے۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے یہ دیکھیں، پھر 5-6 کا ہوگا تو اتنا بڑا ہو جائے گا، 7-8 کا کچھ ایسے ہو جائے گا، اور جب 13-14 کا ہوگا چاند رات، تو یہ دیکھیں 14ویں کا چاند جسے کہتے ہیں، پورا فل مون ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے یہ 20 تک کچھ ایسے نظر آئے گا، 22 تک یہ ایسے نظر آئے گا، تو 25 تک تقریباً ایسے نظر آئے گا، اور پھر یہ 26 تک تقریباً غائب ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے آپ کو یہی نظر آئے گا، آخر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ 1-2 دن غائب رہنے کے بعد چاند جو ہے آپ کو دوبارہ پھر دکھائی دے گا، اس کو کہ نیا چاند نظر آئے گا۔ تو جی دوستو، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جب چاند پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی سائز اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے آپ کو بالکل ہی عام انسانی آنکھ سے نظر نہیں آئے گا۔ تو چاند کو نظر آنے کے لیے، ہمارے انسانی آنکھ کو نظر آنے کے لیے کم از کم 18 سے 20 گھنٹے کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چاند 18 گھنٹے سے کم کا ہوا ہے تو بہت ہی مشکل ہے کہ آپ کو نظر آئے۔ تو اسی لیے جیسے ہی چاند کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے، تو اس کا دار و مدار سارا عمر پہ ہوتا ہے۔ تو جو سائنسی نقطہ نظر سے جو سائنسدان کہتے ہیں کہ چاند کو کم از کم 18 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ اب چاند دیکھنے کے بھی عالمی ریکارڈ ہیں، اور یہ جو پہلا ریکارڈ ہے تقریباً ہوگا برطانیہ کی 2 ہاؤس میٹس تھیں، انہوں نے دیکھا تھا 1916 میں۔ تو 1916 میں کیونکہ بہت پہلے کی بات ہے، اس وقت اتنے لوگ انٹرسٹ بھی نہیں لیتے تھے، اتنا دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، تو اس ریکارڈ کو کوئی مصدق کا ریکارڈ نہیں کہتے، لیکن حال ہی میں بلکہ قریب ہی جو ہوا، 1985 میں ایک شخص نے ریکارڈ قائم کیا، اس کا نام تھا اسٹیون جیمز اوہارا۔ یہ ماہر فلکیات بھی تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ چاند کی جو ہے نا عمر کتنی ہے، کس وقت پیدائش ہوگا، کس اینگل پہ سامنے نظر آئے گا افق پہ۔ ان تمام معلومات کے ہوتے ہوئے بھی اس نے جو چاند دیکھا، اس کی کم از کم عمر جو تھی وہ 15.5 گھنٹے کی تھی، اور جو برطانیہ کی 2 ہاؤس میٹ نے دیکھا تھا، ان کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 14 گھنٹے 45 منٹ کا دیکھا، یعنی 15.25 گھنٹے کا۔ لیکن یہ جیمز اوہارا نے جو ہے، اس کا مصدق کا ریکارڈ ہے، اوتھینٹک ہے، تو اس نے جو ہے 15.5 گھنٹے کا دیکھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں
کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہوا آپ کو بتاتے ہیں۔ جی جناب، تو اس عید پہ کیا ہوا کہ چاند کی عمر جو تھی تقریباً 13.5 گھنٹے کی تھی، جو کہ بالکل ہی نظر آنے کی سائنسی طور پہ کوئی اس کی منطق نہیں ہے۔ جو فواد چودھری نے کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، لیکن مولویوں کے سامنے اس نے بھی ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تو ڈائریکٹ فتوے لگتے ہیں۔ تو جناب 13.5 گھنٹے کی عمر کے چاند کو جناب ادھر بلوچستان میں بھی دیکھا گیا اور KPK میں بھی دیکھا گیا۔ بہرحال یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کیا ہے تو ان کا جو ہے نا ریکارڈ بک میں نام جانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی عجیب وہ ہے، کیونکہ اتنی چھوٹی سی جسامت کے ساتھ چاند کو دیکھنا ناممکن ہے۔ پھر ایسے ہوا کہ جب انہوں نے مولانا صاحبہ نے ان شہادتوں پہ عید کا اعلان بھی کر دیا۔ اب عید کا اعلان کرنے کے بعد دوسرے دن مولانا اشرفی صاحب نے، طاہر اشرفی صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں چاند کا جو ہے نا دوسرے دن کا فوٹو وہ ٹویٹ میں لگایا کہ دیکھیں کتنا بڑا چاند ہے، ہم نے تو ٹھیک کیا تھا۔ تو ان مولانا صاحب کی خدمت میں ہماری عرض ہے کہ بدھ کی رات 13.5 گھنٹے کا تھا، 24 گھنٹے اور گزرنے کے بعد اس کی عمر 37.5 گھنٹے ہو گئی، 37.5 آورز۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جسامت بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری بات ہے اس نے بڑا ہونا ہے، چھوٹا تو نہیں ہونا۔ اس لیے جب 30 دنوں کے مہینے کا چاند جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، 29 والا ہمیشہ چھوٹا ہوگا۔ تو یہ وضاحت دینا کہ نہیں دوسرے دن کا چاند تو دیکھو اتنی اوپر تھا اور اتنا بڑا تھا تو ہم نے ٹھیک کیا، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل فضول قسم کی آرگومنٹ ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ اور خود فیصلہ کریں کہ یہ 13.5 گھنٹے کا جو چاند ہے تو اس میں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو اگلے رمضان سے پہلے تک کا وقت ملے، مناسب ملے، جو آپ کو مناسب ہو، ایک روزہ رکھ لیں اور نیت یہ کریں کہ یا اللہ اگر میں نے یہ روزہ ہمارا قضا ہوا تو اس کو قضا روزہ سمجھ کے قبول کر لے، اگر نہیں تو نفلی روزہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا، روزے کا ثواب بھی ہو جائے گا، اور جو ہے آپ کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ حالانکہ غلطی آپ کی نہیں ہے، یہ حکومت کی غلطی ہے، اعلان کروانے والوں کی غلطی ہے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے ٹھیک کروائی ہے ثواب ان کا، اگر انہوں نے غلط کروائی ہے تو گناہ ان کا، جان بوجھ کے کرائی ہے تو بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 29 کا چاند اور 30 کا چاند اس میں کیا فرق ہوتا ہے، چھوٹے بڑے، یہ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں، اگر ان کا بھی ایسے روزہ مس ہوا ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا ان کو ثواب ملے گا، اور ان کا ثواب جتنا آپ کو مفت میں ثواب مل جائے گا، اس لیے نیکی کو ہمیشہ شیئر کیا کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔